السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں خیر خیریت رکھے۔ اردو کا آپ کا جو آج کا لیکچر ہے وہ آپ کا حصہ نظم سے ہے۔ آپ کی سب سے پہلی نظم حمد کی آج ہم ریڈنگ کریں گے، ساتھ میں آپ کو اس کے شاعر کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ تھے خواجہ الطاف حسین حالی، اردو کے بہت مشہور شاعر۔ 1837 میں پیدا ہوئے، یعنی 1837 میں آپ پیدا ہوئے۔ 1914 میں آپ وفات پا گئے۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق انصاریوں کے معزز خاندان سے تھا، اور پھر وہ یہاں پہ ہندوستان میں آئے۔ غیاث الدین بلبل کے زمانے میں آپ کے خاندان کے لوگ یہاں آ گئے اور پھر یہیں پہ رہے۔ آپ نے بہت زیادہ شاعری کی، اور آپ نے بہت سے جو کہنا چاہیے کہ جتنے شاعر تھے ان کے اشعار کی اصلاح بھی کی، اور پھر ایک 1857 میں نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے آپ اتالیق بھی رہے، یعنی ان کو پڑھاتے بھی رہے، ان کے ساتھ جڑے رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے آپ مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی، اور گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں اینگلو عربک سکول جو تھا اس میں بھی ملازمت کی۔ پہلے گورنمنٹ بک ڈپو اور پھر اینگلو عربک سکول دلی میں ملازمت کی، اور آپ کو 1904 میں شمس العلماء کا خطاب بھی ملا گیا۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، علماء جمع ہے عالم کی، یعنی عالموں میں چمکتا ہوا سورج۔ آپ کا شمار نہ صرف شاعروں میں بلکہ نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں بھی ہوتا ہے، اور آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آپ کی اہم جو ہے دیوان حالی ہے، مسدس حالی ہے جو مد جزر اسلام کے نام سے مشہور ہوئی، یادگار غالب ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، حیات سعدی، حیات جاوید وغیرہ ہے۔ یہاں پہ آپ کے لیے ایک نظم ہے جس کی میں آپ کو ریڈنگ کر کے دیتی ہوں۔ اس کی میں آپ کو 2 اشعار کی تشریح بعد میں آپ کو کل سمجھاؤں گی، اور باقی پھر آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ قبضہ ہو دلوں پہ کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پہ کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ حمد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی نظم جس میں ہم اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس میں مفہوم صرف میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کے دل پر اللہ پاک کا ہر طرح سے قبضہ ہے، اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ میں ایک نافرمان بندہ جو اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی تعریف ان اشعار کی شکل میں بیان کر رہا ہوں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ سب سے ضروری کام جو ہے وہ اللہ پاک کا حق ادا کرنا ہے، سب سے پہلا کام، لیکن ہم اتنے نافرمان اور اتنے دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ تو وہ یہ افسوس کر رہا ہے کہ ہم تو بڑے عام سے لوگ ہیں، عام سے انسان ہیں، ہم تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یا بھید کھلا تیرا۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، نا محرم کہتے ہیں نہ جاننے والے کو۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تجھے جانتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے تجھے نہیں جانتے، کیونکہ جو تیری قربت میں چلے جاتے ہیں، جو تیرے قریب ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ پھر صرف تیری یاد میں ہی مگن رہتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ یہاں پہ خلط سلطانی شاہانہ لباس کو کہتے ہیں جو بادشاہ پہنتے ہیں، جچتا سجتا نہیں ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ والے بندے بن جاتے ہیں، ان کی نظروں میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے نزدیک شاہانہ لباس، قیمتی لباس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں۔ گدا کہتے ہیں مانگنے والا، اللہ کے جو مانگنے والے ہیں، اللہ سے جو لو لگانے والے ہیں، وہ صرف پھر اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط کہتے ہیں چھایا ہوا، گھرا ہوا۔ یہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جو لوگ صرف رنج و مصیبت میں تجھے یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں رنج و مصیبت میں صرف تو یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے ہم سب کو ہی مصیبت میں، لیکن جب آسانیاں آتی ہیں زندگی میں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب پھر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت گلہ کرتے ہیں کہ ہم پر یہ مشکل کیوں آئی ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق کہتے ہیں افق کی جمع ہے یہ، یعنی دنیا و آسمان میں،
مہک کہتے ہیں خوشبو کو. اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ پوری دنیا میں زمین و آسمان میں تیری خوشبو پھیل رہی ہے، اور کیسے نہیں پھیلے گی، کیونکہ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ ہر طرف اذان کے ساتھ ہی اے اللہ تیرا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اب یہاں آخری شعر میں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنے لکھے ہوئے الفاظ کی تعریف کر رہے ہیں کہ حالی تمہارا انداز، بیان کرنے کا انداز جو ہے، لکھنے کا انداز اتنا اچھا ہے، بلکہ جو تمہارے ساتھ شاعری کرنے والے لوگ ہیں ان سے اتنا مختلف ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں تک اتر جاتا ہے. دوسروں کے دل میں ہر بول تیرا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، دوسروں کے دلوں پر وہ تمہارے الفاظ اثر کر جاتے ہیں. تم اتنے خوبصورت انداز میں لکھتے ہو. یعنی ساتھ ہی اپنی بھی تعریف انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے جی، آج اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ اور ساتھ میں وہ صرف مفہوم سمجھایا. کل انشاءاللہ اس کی تشریح پہ ملتے ہیں. السلام علیکم.